اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ مسلم افیشل کو دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، قسط نمبر 14 جب دیکھی تو بہت سے لوگوں کے اعتراضات دور ہو گئے کہ جو یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ اس ڈرامے کا نام باطنیوں کا عروج یا سلجوقوں کا زوال ہونا چاہیے۔ قسط نمبر 14 میں جب یہ دکھائی دیا گیا کہ خواجہ نظام الملک صحت یاب ہو رہے ہیں، سلطان ملک شاہ جنگ میں کود پڑے ہیں اور عیسائیوں کو شکست دے دی ہے، سنچار اپنے معاملات میں کامیاب ہو رہا ہے اور اسی طرح باطنیوں کو شکست دی جا رہی ہے، بازنطینیوں کو شکست دی جا رہی ہے، جب یہ چیزیں دیکھی تو پھر حقیقی چیز بالکل نکھر کر سامنے آ گئی کہ یہ ڈرامہ سلجوقوں کا عروج اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے نئے آنے والی قسط کی تو اس میں بہت کچھ نیا ہونے جا رہا ہے۔ خواجہ نظام الملک نئے جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ اپنی مسند کی طرف واپس آ رہے ہیں اور بازنطینیوں کا سامنا کرنے کے لیے، باطنیوں کا سامنا کرنے کے لیے اور محل کے اندر غداروں کا سامنا کرنے کے لیے ایک نئے جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کو عبرتناک شکست دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ یقیناً آپ ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بہت سے جو کردار ہیں، خاص کر حسن صباح ہو گیا، اس کے مقابلے میں اس کا رستم فدائی ہو گیا، اس کو کیسے شکست دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے حسن صباح اور امیر تاج الملک کو، تو ان دونوں کی شامت آئی ہے۔ سلطان ملک شاہ ان کی چھترول کر رہے ہیں اور خوب ان کی پٹائی ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی خوب بےزتی کی جا رہی ہے، وہ اس بنا پر کہ وہ سلطان ملک شاہ اس بات کو جان چکے تھے کہ سارے کا سارا سلطنت کا نظام خواجہ نظام الملک چلا رہے تھے، اور یہ حضرات جو ہیں صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنے عہدے بڑھانے کے لیے ہم سلطان ملک شاہ کے پاس آ کر نئی نئی خبریں دیتے تھے اور نئی نئی چالیں چلتے تھے۔ سلطان ملک شاہ اس کو جان چکے ہیں اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ اگر اس سلطنت کو قائم رکھنا ہے تو ان غداروں سے نجات پانی ہے، اگر اس سلطنت کو آگے بڑھانا ہے تو خواجہ نظام الملک جیسے آدمی کو آگے لانا ہوگا، ان کے مشوروں پر چلنا ہوگا، ان کے ساتھ اس سلطنت کو آگے بڑھانا ہوگا۔ دوسری طرف باطنیوں کے رازوں پر نظر ڈالی جائے تو اس میں اہم راز کیا ہیں، اس میں چھپا کیا ہے، تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں یہ بات چھپی ہے کہ کس طرح ہم نے مسلمانوں کے خلاف تحریک چلانی ہے، کس طرح اپنی تحریک کو ہم نے عروج دینا ہے، کس طرح ہم نے اپنی تحریک کو منظم رکھنا ہے، کس طرح ہم نے مسلمانوں کو، ایمانوں کو ان کے سینوں سے نکالنا ہے، ان کو اپنے والدین سے کیسے دور کرنا ہے، ایک دوسرے کے اندر مخالفت کیسے ڈالنی ہے، یہ ساری باتیں ان کی اس راز میں چھپی ہوئی ہیں، جس کے لیے مسلمان بھی ان کے رازوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے رازوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بات کی جائے رستم اور اہم رازوں کی کہ رستم جن رازوں کو چھپا کے جا رہا تھا اور سنچار اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس کو قابو کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، عین موقع پر جب سنچار اس کو قابو کرنے لگا، ادھر سے ملک تپار حضرت آ نکلے اور سنچار کو اپنی گرفت میں کر لیا۔ ناظرین آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ ایک جاسوس 1000 سپاہیوں پر باری ہوتا ہے۔ یہ تپار اور سنچار دونوں ہی ملک سلطان شاہ کے بیٹے ہیں، لیکن دونوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے۔ فرق اس طرح ہے کہ تپار صرف سپاہیوں کی سوچ سے نکلتا ہے، جبکہ سنچار جو ہے ایک جاسوس کی حیثیت سے نکلتا ہے۔ اس کی سوچ اور اس کا جو چال چلن ہے، اس کی جو چال ہے ایک جاسوسوں والی ہوتی ہے، جبکہ تپار جو ہے اس کا مشن ایک سپاہیوں جیسا ہوتا ہے۔ چار قابو آنے کے باوجود بھی اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارسلان تاش جو کہ سنچار کا خاص سپاہی ہے، خواجہ نظام الملک کا تربیت یافتہ ہے، وہ اپنے بھائی کو گرفتار کر کے سلطنت میں لے آتا ہے اور سلطان ملک شاہ کے سامنے حاضر کر دیتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے اگلے سٹیپ کی طرف کہ حسن صباح کا جو خاص فدائی ہے جس کا نام رستم ہے، اگر اس کی بات کی جائے تو سلطان ملک شاہ اس کو پھانسی دیتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ رستم نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ باطنیوں کی ایک خاص بات تھی کہ جب کسی کو ایمان کو بدلتے تھے تو اس قدر بدلتے تھے کہ وہ دوبارہ واپس کسی ایمان کی طرف جا نہیں سکتا تھا۔ تو اگر بات کی جائے حسن صباح کی تو حسن صباح اب بچنے والا نہیں، وہ بھی سنچار کے شکنجے میں آ چکا ہے، جیسا کہ آپ اگلی قسط کے ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کیا یہ حسن صباح اس سنچار سے بچ پائے گا؟ تو ناظرین تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ اس سنچار سے بچ پائے گا
اور اپنی کوئی چال چلے گا اور سلطان ملک شاہ کے آگے جا کے اس حوالے سے بات کرے گا کہ میں اپنی غلطیوں کی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اور میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے باطنیوں کے خفیہ راز آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں۔ ایک بات اس ترک ڈرامے کی ہمیں بہت خوبصورت لگی، وہ یہ کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ کس طرح باطنی حضرات مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنا مسلمان ہونا واضح کر کے کس طرح مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کے ایمانوں کو چھین لیتے ہیں، کس طرح ان کو بے ایمان کر دیتے ہیں، اور ان کی بے ایمانی بھی سامنے نکل کر واضح آ گئی۔ اسی طرح دوسرا اس بات کو واضح کر دیا کہ صلیبی کس طرح مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک اسی طرح چالیں چلتے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ان سے کیسے بچنا ہے اس ترک ڈرامے نے ہمارے لیے یہ بات واضح کر دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔